کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے، کامیابی نہیں پاتے۔ دوسرے جز میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا، نہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور نہ انہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ دو طرح کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ ایک وہ جن کی صفات کو سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں دیا رزق میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اے محبوب جو تم پہ اترا اور تم سے پہلوں پر اترا اس پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو اللہ کے سامنے جواب دہی کو حق جانتے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں اور ایسے لوگ ہی اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ شروع کی آیتوں میں مومنوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر دو آیتیں اس سے آگے کو جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اور پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں، جو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ نفاق ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان اللہ نے کتنے طرح کے بتا دیے؟ 2 طرح کے بتا دیے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو، کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش ہوگا، اور خوف الہی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری حالت صحیح رکھ لیں اور پھر اندر کچھ بھی ہو اس سے کوئی، وہ مطلب جھوٹا، باہر کچھ اندر کچھ، وہ جھوٹ فریب دغا بازی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں بہت سی آیتوں سے پہچان کرا دی، ان کے لیے سورہ منافقین 28ویں سپارے میں نازل فرما دی، اور 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ان کا کیا ہوگا، ان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک منافقوں کو اللہ اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا، سیدھی جہنم کی وعید ان کے لیے آئی ہے۔ تو یہ اس زمانے سے ہی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے ہی، یعنی حق اور باطل، ایمان اور نفاق، مومن اور منافق، یہ پہلے سے ہی سرکار کے زمانے سے ہی ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بظاہر ان کے بھی داڑھی ہوگی، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، ٹوپی بھی رکھیں گے، کرتا بھی پہنیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تقریر بھی کریں گے، مگر کیا ہوگا؟ اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ منافق کہا ہے، اللہ نے انہیں ظالم کہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، سنیں اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور ان سے محبت بٹھائے رکھیں، یہ ضروری بات ہے۔ کتنے دن ہو گئے، 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، مبلغ سمجھا رہے ہیں، اولیاء کرام درس دے رہے ہیں، جو خطیب ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، جو علماء کرام ہیں دکھا رہے ہیں، اپنے عمل کا نمونہ دکھا رہے ہیں، مفسرین کتاب جو ہیں وہ تفسیر کر کے ایک آیت کی سنا رہے ہیں، تمام مدرسوں میں، اسکولوں میں، سب میں پڑھایا جا رہا ہے، جھوٹ مت بولو، سدا سچ بولو، گالی نہ دو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کتنی مرتبہ حدیثیں آپ نے سنی ہوگی، سرکار کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ سرکار نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ خود نہیں بتاتے تھے، بلکہ یہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو سرکار نے نہ نمازی کو بتایا کہ نماز پڑھنے والا سب سے اچھا ہے، نہ زکوٰۃ دینے والے کو بتایا کہ زکوٰۃ دینے والا سب سے اچھا، نہ حج کرنے والے کو بتایا کہ حج کرنے والا سب سے اچھا،
اور نہ قرآن پڑھنے والے کو بتایا کہ جو رات دن قرآن اور وظائف پڑھتا وہ سب سے اچھا. سرکار نے ارشاد فرمایا تم سب میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تم سب میں اچھا ہے. اب اخلاق وہی کس چیز کا نام ہے یہ سمجھ لو. پیڑ کا نام تو ہے نہیں, کرتے کا نام نہیں ہے, داڑھی کا نام نہیں ہے, ٹوپی کا نام نہیں ہے, صورت کا نام نہیں ہے, نماز کا نام نہیں ہے. اخلاق یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق زبان سے میٹھی بول نکالنے کا نام اخلاق ہے. اس میں زبان سے میٹھے بول نکالنے میں اب تمہارا کوئی پیسہ خرچ تو ہوا نہیں کہ صاحب لاؤ 100 روپے دینے پڑیں گے اخلاق کے لیے. جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ 2.5% دینا پڑتا ہے تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس میں پیسہ دینا تو خرچ کرنا تو پڑا نہیں. جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہ مسلمان بڑی دیر تک سوچ ہیں کہ پتہ نہیں یار وہ کیا کریں, ایسی کام چل جا بغیر دیے ہی. مگر اس میں تو بغیر دیے ہی کام چل رہا. اس میں پیسے دینے کی بات نہیں ہے اور نہ اس میں زور لگانے کی بات ہے. صاحب طاقت لگانی پڑے گی, بڑی دیر 8 گھنٹے کام کرنا پڑے گا. بلکہ اسی زبان سے تو کہہ دو, اسی زبان سے آپ کہہ دو, اسی زبان سے جو ہے گالی دے کے بول جاؤ, اسی زبان سے اچھے اخلاق سے بول جاؤ. تو صرف اس زبان کو بدلنا ہے. کسی اسکول میں گالی دینا نہیں پڑھایا جاتا, کسی مدرسے میں ظلم کرنا نہیں پڑھایا جاتا, کسی بھی ادارے میں جو تعلیمی ادارے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں, اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, بدتمیزی نہیں پڑھائی جاتی نہ سکھائی جاتی ہے, نہ بے حیائی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں, حیاداری سب جگہ بتائی جاتی ہے. مگر یہ کہاں سے سیکھتے؟ یہ جو نئی نسل سیکھتی ہے کہاں سے سیکھتی ہے؟ ذرا غور کرو, اپنے اعمال کے بارے میں پتہ چل جائے گا. کسی مدرسے میں اسکول میں تو پڑھایا نہیں جاتا بدتمیزی یا بد اخلاقی. یہ ہوتا کہاں سے؟ جھوٹ بولنا کہاں سے سکھایا جاتا؟ سب پڑھانے والے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہتے ہیں, سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو. ہر جگہ اللہ کا بھی فرمان یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, اور تمام بتانے والوں نے بھی سچ کی تبلیغ کی ہے. مگر یہ جھوٹ کہاں سے آتا؟ ذرا سوچو تو صحیح. جب وہ مدرسے سے پڑھ کے آتا تو پھر کہاں رہتا؟ کوئی آسمان پہ تو آتا نہیں ہے, جاتا نہیں ہے, چاند پہ تو جاتا نہیں ہے, فرشتوں کے ساتھ تو وہ کھیلتا نہیں ہے, فرشتے تو اسے بتاتے نہیں ہیں, تو گالی دیے جا کے. جب وہ شروع میں ہی گالی دیتا ہے تو ماں اور باپ دونوں خوش ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے نے گالی دینی سیکھ لی, بہت اچھا ہوا, گالی دے رہا. چچا کو گالی دیتا, بابا کو دادا کو گالی دیتا, فلاں کو گالی دیتا, خوش ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ گالی دیتا تو کہتے ہیں امام صاحب ذرا سمجھا دیا, اور گالی بڑا دیتا. یہ ہمارا لڑکا گالی دینا کہاں سے سیکھ گیا؟ گالی بڑا دیتا, سمجھا دیو. شروع سے تو تم نے پڑھایا, بعد میں امام صاحب لٹھے لے کے اس پہ مار پھیریں گے کہ اللہ تو گالی مت دیے. یہ سوچو اپنے لیے ہے سب کچھ. جو کچھ بھی جو تم کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب تمہارے لیے ہے, دوسرا کوئی اس کا جواب دہ نہیں ہوگا. یہ سمجھ لو, دوسرا کوئی بھی جواب دہ نہیں, نہ میرے عمل کا تم دو گے نہ تمہاروں کا میں دوں گا. بلکہ گواہی تو ہو سکتی ہے قیامت کے دن. اگر تم نانوکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی شہداء علی الناس دوسرے سپارے میں ہی ذکر فرمایا ہے, دوسرے سپارے میں ہی پہلی آیت میں بھی ذکر فرمایا شہداء علی الناس, یعنی تم لوگوں پر گواہ ہوگے. رسول بھی لوگوں پر گواہ ہوں گے, امام بھی لوگوں پر گواہ ہوں گے. کیا کہ بتانے والے بھیجے تھے, ہم سے ہوگا بتایا تو ضرور ظاہر بات ہے یہ تمام یہ دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ہاں امام صاحب نے بتائی تھی یہ باتیں. انکار نہیں کر سکتے. اس وقت کیا عالم ہوگا مسلمانوں؟ ذرا قبر کے بارے میں سوچو. اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نماز جنازہ میں یعنی دفن میں گئے تو قبر میں کچھ دیر تھی, ہو ہی جاتی ہے. قبر میں دیر تھی تو آپ بیٹھ گئے, سب خاموش تھے, تمام صحابہ کرام خاموش تھے. تو آپ نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, لوگوں قبر کی پہلی منزل ہے یہ, زندگی کے بعد قبر کی یہ سمجھ لو یہاں سے قیامت شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلی منزل ہے, تم جو ہے اس منزل سے گھبراؤ, ڈرو اور اس کی تیاری آج سے ہی کرنا شروع کر دو. قبر کی کیا بار فرمایا سرکار نے کہ قبر سے ڈرو. کون؟ اللہ کے محبوب
کن سے بتا رہے ہیں ذرا سمجھ لیو، کن سے؟ صحابہ کرام سے بتا رہے ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دے دی، ان سے فرما رہے ہیں کہ قبر کے عذاب سے ڈرو، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی صحابہ کرام سے، اور یہ اللہ سے راضی، جن سے رضامندی اللہ نے ظاہر کر دی قرآن پاک میں، ان سے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچ لیو بات، یہ اس منزل کو ہر کسی کو گزرنا ہے، کوئی بچ کے جائے گا نہیں۔ خوف کھاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو عشرۃ المبشرہ میں جن 10 صحابہ کرام کو اللہ نے جنت کی خوشخبری ایسی دے دی، یعنی محفل میں دے دی، یہ بھی کہہ دی، 10 صحابہ کرام، تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک دن رو رہے تھے۔ لوگوں نے جو گئے، جاتے ہی رہتے ہیں، زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور دفن کے لیے بھی جاتے ہیں، آج بھی جنت البقیع میں جاتے ہیں، ہر صبح کو بھی نماز فجر کے بعد میں اور عصر کے بعد میں بھی جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ اور یہاں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی نے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اس صادق اور امین سے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو اپنی نفس کی خواہش سے ایک بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی رضا سے کہتے ہیں۔ ان سے میں نے سنا ہے کہ قبر کی منزل بڑی خوفناک ہے، بڑی سخت ہے، تو جسے اللہ کے رسول بڑی سخت بتا دیں اسے آسان کیسے سمجھ لیا؟ مسلمانوں ذرا سمجھو بات کو۔ اس جگہ کیا یہ پھندہ چل جائے گا جہاں دنیا میں جتنے پھندے، جتنی گالیاں اور جتنے یہ کھیل تماشے ہیں اور جتنے جھوٹ، جتنے فریب، چل جائے گا اس جگہ؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے اس دن سے خوف کھاؤ جس دن اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی قہر و غضب والا ہے کہ اس کی ذرا سے قہر و غضب میں اگر کدھر کو نازل کر دے تو بستیاں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، اگر پانی کو حکم دے دے تو تمام سیلاب آ جاتے ہیں، اور اگر اسی سورج کو ذرا سا تیز کر دے تو کھوپڑیوں میں بھیجے کھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت کیا ہے مسلمانوں جو سرکشی کرتے ہیں؟ ذرا خوف کھاؤ، اپنے رب کا جلوہ دیکھو، اور ان ظالموں کو دیکھ لو کہ جنہوں نے